رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام وعجبا تکون الخلافۃ بالصحابۃ والقرابہ۔ پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اللہ کا تقوی یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے نظام یا سسٹم کو پوری طریقے سے اپنانا۔ سسٹم کو اپنانے کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ انسان سسٹم کے وارث یا اس سے متعلق جو لیڈر ہے اس پہ سینٹرلائز ہو۔ نظام یا سسٹم اگر اس کے ساتھ وارث یا اس کا محافظ نہ ہو تو لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیے تو ان قوانین اور اصول کو استعمال کر کے 1400 سال سے اب تک لوگوں نے بہت کچھ چیزیں اپنے مطلب کی نکالی۔ حتیٰ آپ دیکھیں حد ہو گئی، سرکار سید الشہداء کے قتل کے لیے بھی اسلام کی روشنی میں فتویٰ دے دیا گیا۔ ابھی کیا چاہیے؟ یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم کافر ہیں اور اسلام کے نمائندے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایسا تو نہیں کہا تھا یزید نے۔ ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور نعوذ باللہ یہ خارجی ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے، اور ہم ظاہر تو یہی کیا تھا کہ اسلام کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور انہی آزادیوں کے لیے لیڈر سے لوگوں کو دور کیا گیا، یا یوں کہا جائے کہ اس وارث سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ موجودہ زمانے میں آپ اگر توجہ فرمائے، بقی منہدم ہوئی۔ جب بقی منہدم ہوئی تو اس کے لیے انہوں نے فتویٰ مہیا کیا ہے، اور وہ فتویٰ بظاہر اسلام کے سائے میں کہا کہ انہوں سے اسلام ایسا کہتا ہے، جبکہ معلوم ہے نہ وہ اسلام نے کہا تھا نہ یہ اسلام نے کہا ہے ایسا۔ داعش کو دشمنوں نے بنایا، اسلام کی شکل دی، اسلام ایسا کہتا ہے۔ تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جہاں اسلام کا مس یوز کیا گیا ہے، قانون اسلام کا مس یوز کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روز اول سے اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی مخالفت ہوئی ہے وہ یہی سینٹرلائزیشن اور لیڈرشپ کی ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر اسلام وارث یا محافظ کے ساتھ رہے گا تو اس کا مس یوز نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا مطلب، یہ بات اس سے پہلے بھی بارہا عرض ہوئی ہے کہ تقوی کا مطلب صرف یہ کچھ مخصوص عبادتیں نہیں ہیں۔ تقوی یعنی مکمل نظام حیات، کمپلیٹ سسٹم زندگی کا۔ اور جب کمپلیٹ سسٹم انسان کو چاہیے تو اس میں ایک وارث چاہیے۔ منمانی دینداری سے انسان متقی نہیں بن سکتا۔ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، انہیں وہ اچھا لگتا ہے، ان کو وہ پسند ہے، ان کو اس میں آسانی ہے، ان کو یہ صحیح لگتا ہے، ویسے نہیں دیندار انسان بن سکتا ہے۔ ایک سینٹرلائزیشن ہو، وہاں پہ حالات
نظام، سسٹم، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ طے ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس ذمہ داری کے مطابق جب انسان چلے گا تو وہ نظام اسلام کو، تو گویا یوں کہا جائے کہ تقویٰ صرف نماز روزہ ان چیزوں کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ عالم اسلام کا نظام دنیا اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہے، لہٰذا تقوی کا دخل بھی زندگی کے ہر مرحلے میں، اور وہ چیز بغیر لیڈرشپ کے، بغیر سینٹرلائزیشن کے، بغیر وارث اسلام کے، بغیر محافظ اسلام کے مکمل نہیں ہو سکتی. لہٰذا تقوی حاصل کرنے کے لیے لیڈرشپ تک پہنچنا یہ اہم ہے، بغیر اس کے ہمارا تقوی مکمل نہیں ہو سکتا. آئیے امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول کلمات قصار میں سے امام فرماتے ہیں، اور نہ یہ کہ فرماتے ہیں، ایک درد دل ہے کہ جو امام نے بہت ہی غمناک حالات میں اور بہت ہی عجیب حالات میں جو اس خود انداز سے بیان ہوتا ہے، امام نے ارشاد فرماتے ہیں وعجبہ، یعنی خود واجبہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں کسی کے لیے تو تعجب. اتکون الخلافت بالصحابۃ، کیا رسول کے ساتھ بیٹھنے کی بنیاد پہ، صحابیت کی بنیاد پہ خلافت مل سکتی ہے؟ پھر آگے والقرابہ کہا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے بریکٹ میں ولا تکون بالصحابۃ والقرابہ، لیکن اس مورد میں کہ جہاں صحابیت بھی ہو اور قرابت داری بھی ہو وہاں خلافت نہیں مل سکتی. یہ در واقع امام کا جو شکوہ ہے یہ اسی لیڈرشپ کو لے کے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے طرح طرح سے استدلال پیش کیے گئے، بہت ساری باتیں پیش کی گئیں. اس میں یہ بھی باتیں پیش کی گئیں کہ مثلا کس کو رسول سے قرابت داری ہے، کون رسول سے نزدیک ہے، کون رسول کے ساتھ رہا ہے، کون رسول کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں. اور یہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک خطبے کی اور 10-20 منٹ کی گفتگو نہیں ہے، ایک تفصیلی گفتگو ہے. یہاں پہ اسی گفتگو کے ساتھ سید رضی نے مولا کائنات کے ایک شعر کو نقل کیا ہے، بلکہ 2 شعر ہیں کہ جس کا ترجمہ یا مفہوم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے شورا سے اقتدار حاصل کیا تو یہ شورا کیسا ہے کہ جس میں مشیر ہی سب غائب تھے. وہ شورا وہ جگہ ہے، وہ کمیٹی کی جہاں پہ لوگ آئیں اور مشورہ دیں، خوب مشیری مشورہ دینے والے ہی سب غائب تھے. اگر تم نے قرابت سے اپنی خصوصیت کا اظہار کیا ہے تو تمہارا غیر یعنی تمہارے علاوہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک اور قریب ہے. یہ ان 2 شعروں کا یا 4 مصروں کا مفہوم ہے کہ جو مولا کائنات کا شعر ہے اسی چیز سے متعلق. ایک مکمل جو حالات دیکھیں اس میں خود مولا کائنات نے مسئلہ خلافت، مسئلہ ولایت کو لے کے جو گفتگو کی ہے وہ کم نہیں ہے. حتیٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سلسلے میں ایک مکمل قیام، انقلاب، تحریک برپا کی ہے کہ جس تحریک کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بی بی کے شہادت کے بعد ختم ہو گئی، نہیں، بی بی نے تحریک کی بنیاد ڈالی ہے اور وہ تحریک اس وقت تک چلے گی جب تک اس کے اہداف و مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. لہذا جو لوگ اس سے متعلق ہیں وہ اس تحریک کا ہمیشہ سپورٹ کریں گے اور اس تحریک کو ہمیشہ قوی کرنے کی کوشش کریں گے. امام نے اس قول میں یا ان 2 اشعار میں جو بات پیش کی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی تم نے اور کمیٹی کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے تم ان چیزوں کے مالک بن گئے، ان چیزوں پہ تم نے اپنے اختیار کو ثابت کر لیا، حاصل کر لیا،
لیکن حقیقت حال یہ کہ وہاں پہ وہ لوگ کہ جن کو ہونا چاہیے مشورہ دینے کے لیے جو اس کے لائق ہے، اگر اس کو صحیح مانا جائے، اگرچہ یہ معیار نہیں ہے اس مسئلے کے لیے، بالفرض اگر صحیح مانا جائے، تب بھی تم نے جس راستے کو اختیار کیا تھا وہ راستہ بھی صحیح نہیں تھا، یعنی جن لوگوں کو اس کمیٹی میں ہونا چاہیے تھا وہ سارے افراد بھی اس کمیٹی میں نہیں تھے۔ یہ تاریخ کے حقائق ہیں کہ جن سے ہم کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اور اگر بعض جگہوں پہ اس چیز کو معیار بنایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون لوگ تھے، یہ پورا واقعہ ہے اس کے پس منظر میں کہ مثلا فلاں نے فلاں سے کہا کسی نے کہ ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کرتے ہیں، کہا نہیں آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ رسول کے ساتھ رہے ہیں اور مشکلات میں اور آسانی میں فلاں میں۔ تو اگر یہ ساتھ رہنا معیار بنایا گیا ہے تو مولا کائنات اس مسئلے کا اس اعتبار سے جواب دیتے ہیں کہ اگر خلافت کے لیے یہی معیار ہے تو طول عمر میں صحیح معنوں میں یوں کہا جائے کہ مفہومی طور پہ اس بات کو پیش کیا جائے تو خود مولا کائنات سے زیادہ کون رسول کے ساتھ رہا، حتیٰ اس وقت کی جب دوسرے لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے، انہوں نے اسلام بھی نہیں قبول کیا تھا، اس وقت مولا کائنات رسول کے ساتھ تھے۔ تو مولا کائنات سے بہتر اور مولا کائنات سے زیادہ اس مسئلے میں مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ رسول کے ساتھ قرابت داری یا رشتہ داری یا رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان میں سے کوئی بھی چیز خلافت یا جانشینی کے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ خلافت کے لیے، جانشینی کے لیے رسول کی، یا یوں کہا جائے کہ امت کی لیڈرشپ کے لیے کچھ معیار ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ معاشرے نے ان اصول کو بدلنے کی کوشش کی تھی، معیار کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ وہ معیار اگر آج ہم زندہ رکھیں تو آج بھی ہمارے مسائل اور مشکلات حل ہو سکتے ہیں اور ہم بہتری کی طرف، حتیٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی تعجیل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایک معیار ہے، علمی اعتبار سے کیا معیار ہونا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے کیا معیار ہونا چاہیے، بہت سارے ایسے معیار ہیں کہ جن شرائط کے مطابق یہ طے ہوگا کہ کس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور کون وصی، ولی یا خلیفہ بن سکتا ہے۔ بہرحال در واقع خلافت وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ایک نص دلیل چاہیے کہ جو رسول اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے حکم ہو اس کے مطابق۔ اگر ہم اس کو معیار نہیں بناتے ہیں اور جو معاشرے نے معیار بنایا تھا تو وہ معیار بھی صحیح معنوں میں کافی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو مولا کائنات نے مختلف جگہوں پہ، مختلف خطبوں میں مختلف طریقے سے پیش کیا اور کلیئر کیا۔ لیکن اصل یہ کہ مولا کائنات نے خلافت کے لیے یا ولایت کے لیے اتنی کوشش کیوں کی؟ آیا کیا علی بن ابی طالب کو حکومت محبوب تھی؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسا کہ چونکہ نگاہیں مادی ہوتی ہیں لہٰذا ہم مادی پس منظر میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا تخت ہو اور ایک حاکمانہ شان و شوکت ہو۔ خود مولا کائنات جب زمانے حکومت میں آئے اور آپ نے حکومت کی تو کیا حال تھا مولا کائنات کا؟ کیا مولا کائنات کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ مولا کائنات دنیا کو حکومت کا تصور بتانا چاہتے ہیں، لیڈرشپ کا تصور بتانا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر تبدیلی ہوئی علی کی زندگی میں تو تبدیلی یہ ہوئی کہ جو زندگی کا معیار تھا امام نے، اور اگرچہ پہلے ہی بہت نیچے تھا، جو ممکن تھا اس کو اور نیچے کیا، اوپر کی طرف نہیں گیا۔ اور نہیں کہ خود مولا کائنات کا، مولا کائنات نے جو آپ کے گورنرز دوسری جگہوں پہ تھے ان کے متعلق ذرا سا بھی اگر شکوہ اور شکایت امام تک پہنچتی تھی تو امام فوراً ان کو خط لکھتے تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم مثلاً جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے میں زیادہ گھل مل رہے ہو، ہمیں خبر ملی ہے معتبر ذرائع سے کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، تم نے ایسا کیا، فوراً مولا کائنات ایکشن لیتے تھے۔ مولا کائنات دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کا تعلق مادیت سے ہے ہی نہیں۔ آج کی دنیا میں حکومت صرف اور صرف مادیت سے متعلق، یہ پورا فرق ہے کون؟ اور اسی لیے جو کرپشن ہے، جو بہت زیادہ خرابیاں ہیں، فساد ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب معیار مادیت ہوگی، اس سے مادیت کا حاصل کرنا مقصد بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ
مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن اگر حکومت کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، خب آج بھی اگر یہ چیز معیار بن جائے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جو نکلیں گے حکومت کے لیے، کتنے لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگا کہ آ کے حکومت کرے. جہاں مسئلہ قربانی کا ہوتا ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ وہ میدان، وہ جگہیں کہ جہاں پہ قربانی دی جاتی ہیں اور قربانیوں کے سوال پر کتنے لوگ آتے ہیں اس مسئلے میں. ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ جو دنیاوی چکا چوند ہے وہ باقی رہے، لہٰذا ان سارے معیار کو دنیاوی چکا چوند کا ذریعہ و وسیلہ بنا. امام علی اس کو اس سے موڑنا چاہتے تھے. خود ٹھیک ہے، اگر مولا کائنات کو حکومت نہیں ملی، کسی اور کو ملی، معاملے کو لے کے چل رہا ہے، کیا مشکل ہے؟ نہیں، مشکل یہ ہے کہ جب حکومت مادیت کے مطابق ہوگی تو پھر یہ عوام کے ساتھ خیانت ہوگی، دین کے ساتھ خیانت ہوگی. امام علی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے افراد کے ہاتھ میں حکومت ہو کہ جہاں لوگوں کے ساتھ خیانت، دین کے ساتھ. لہٰذا وہی ہوا. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے جو دین میں خرابیاں پیدا ہوئیں، جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، جو مشکلات پیدا ہوئیں، حتیٰ آج تک کتنی چیزوں کا تدارک نہیں ہو سکا، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکی. لہٰذا اگر اس کو مولا کائنات اس پورے سسٹم کو موڑنا چاہتے تھے جو باطل کی طرف چلا گیا تھا، اس سسٹم کو باطل سے حق کی طرف لا رہے تھے. در واقع حکومت، خلافت، ولایت یہ عالم اسلام میں وہ کانسیپٹ ہے، وہ سسٹم ہے، وہ ایک نظام ہے کہ جو لوگوں کو ان کے مصالح، فلاح، بہبود، اچھائی، کمال کی طرف لے جانے کے لیے. دنیا نے اس کو اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو مادیت کی طرف لے کے جائے. اور آج اگر جنگ ہے حقیقی اسلام کی، جسے ہم اسلام ناب محمدی کہتے ہیں، یہ جو واقعی اسلام ہے یہ انہی لوگوں کو کھل رہا ہے پوری دنیا میں کہ جن لوگوں کو یہ فکر پسند نہیں ہے، یہ کانسیپٹ پسند نہیں ہے، یہ نظام پسند نہیں ہے کہ جو لوگوں کو مانوی اعتبار سے، انسانی ویلیوز کے اعتبار سے کمال کی طرف لے کے جائے. لہٰذا انہوں نے کمال کے معیار کو بدل دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کمال انسان کا کی ترقی، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ نے مادیات کتنی حاصل کی. بولا یہ کہ ان مادیات کے ساتھ انسان حیوانیت کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے خود یہ موضوع. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں انسانی ویلیوز دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، گلا گھوٹا جا رہا ہے اس کا. اس کے مقابلے میں خواہشات، حیوانی ویلیوز حالانکہ بہت جامع جملہ نہیں ہے اور اٹپٹا سا جملہ ہے، لیکن ہے بہرحال جو حیوانی صفات ہیں، جو حیوانیت جس کو کہا جاتا ہے، جو یہ حالات ہیں، ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ان کو آگے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، رائج کیا جا رہا ہے، اور معاشرہ اس کو آسانی سے قبول کر رہا ہے. یہ کمال نہیں ہے انسان کا، یہ زوال ہے. کمال کے معیار کو بدل دینے سے کمال حاصل نہیں ہوتا ہے. جو اس کا معیار ہے، جب ہم اس کے مطابق جائیں گے تب کمال حاصل ہوگا. پھر ہم عرض کریں گے کہ یہ واقعی گفتگو وہ نہیں ہے کہ جو 10-20 منٹ میں بیان ہو، یہ صرف اشارہ ہے. لیکن اپنی بات کو اس مقام پہ ختم کریں گے کہ یہ خوب بہترین اتفاق ہے کہ امام کا یہ قول اس موقع پہ آیا کہ جب کچھ دنوں کے بعد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ شہادت کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اور بی بی کی شہادت اسی راستے کی شہادت. بی بی نہیں چاہتی تھی کہ لوگ کمال کو چھوڑ کے فساد کی طرف جائیں، زوال کی طرف جائیں. بی بی نے اتنی ساری قربانیاں اس لیے دیں کہ ہم لوگ فلاح و بہبود کی طرف جائیں، کمال کی طرف جائیں. ان ایام میں یہ مجالس، یہ عزاداری، اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد پھر اپنانے کی کوشش کریں کہ ہمارا راستہ کیا ہے. کہ ہم نے راستہ گم تو نہیں کر دیا. بی بی ہم کو کیا راستہ دینا چاہتی تھی؟ مولا کائنات ہم کو کیا راستہ دینا چاہتے تھے؟ ہمارا کمال یا ہماری کامیابی دنیا داری، مادیت، ان چیزوں میں نہیں ہے. ہمارا کمال، ہماری کامیابی انسانی ویلیوز کے آگے بڑھانے میں. یہ ساری چیزیں وسیلہ، ذریعہ ہیں، مقصد نہیں ہے. دنیا نے وسیلے کو مقصد بنا دیا ہے، مقصد کو وسیلہ بنا دیا ہے، جو سب سے بڑا فساد کا ذریعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلے ایک روایت کے مطابق ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. یہ ولادت اور شہادت کی مناسبت اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم ان شخصیات کے جو صفات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اپنانے کی کوشش کریں. لہٰذا بی بی نے جو ایک سیرت پیش کی ہے، بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب انسان ذرا سا بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اب اس مشکل میں تو ایسا تو نہیں کہ ہم دین پہ عمل نہیں کر پائیں گے. نماز پڑھنے کی مشکل ہو رہی ہے، حجاب کی مشکل ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حق بیانی اور حق گوئی کا. ثانیہ زہرا کی ایک اہم ترین صفت کی جو ظاہر ہوئی، یقیناً اہل بیت میں سب میں یہ صفت تھی کہ بدترین حالات اور سخت ترین حالات میں بھی بی بی نے اسلام کو ذرا سا بھی اس کی کوالٹی بھی لو نہیں ہونے دی. چھوڑنا یہ کہنا تو بی بی کی شأن شان بھی نہیں ہے کہ بی بی نے اسلام نہیں چھوڑا. کوالٹی بھی اس کی جو جس کوالٹی پہ وہ کام ہونے چاہیے، وہ عمل ہونے چاہیے، اس کوالٹی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا. یعنی مشکلات کبھی بھی دینداری میں رکاوٹ نہیں بنتی. اگر یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے اپنے آپ حل ہو جائیں. بی بی کا یہ درس ان کی زندگی سے کہ مشکلات کو کبھی بھی دینداری میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہاں، مشکلات کے حل کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کوشش بھی دین کے نظام کے مطابق ہو، ورنہ پھر وہی ہو جائے گا کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا، دین کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کو اپنا لیا. موجودہ حالات میں بہت ساری باتیں ہیں، دیکھیں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. نجف اشرف سے ایک بہت اچھی اور بہت ہی بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے ایلچی جو عراق کے لیے ہیں، انہوں نے نجف اشرف کے اپنے دورے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سے ملاقات کی درخواست کی تھی کہ جس کو
مرجع علی قدر نے رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ملاقات کی درخواست کو قبول نہ کرنا یہ اظہار ناراضگی ہے کسی سے آدمی، پھر خاص کر کے ایسی شخصیات، ان کا اچھا خاصا وقت ملاقات میں گزرتا ہے، ملتے ہیں، ہر ایک سے ملتے ہیں جو بھی جاتے، اس سے پہلے بھی، اور ایسا نہیں کہ صرف شیعوں سے ملتے ہیں، بہت ساری شخصیات سے ملے ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہیں تو مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اگر کسی خاص شخص سے نہیں مل رہے ہیں تو اس کے پیچھے راز ہے، ان لوگوں کو اس راز کو سمجھنا چاہیے۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ یقیناً اس طرح کی نیوز جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں، نہیں اس کو جو ہے میڈیا ذکر کرتا ہے، لیکن جہاں تک یہ خبر پہنچی ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو آگے بڑھائیں، کہ یہ خود میسیج ہے پوری دنیا کے لیے۔ اگر سیستانی کے لیے تو یقیناً یہ لوگ بہت چاہ کے بھی شخصیت نہیں خراب کر پائے، اور جو عراق کے حالات تھے داعش سے مقابلے میں جو ان کا بہت بڑا تعاون، ان کا فتویٰ، وہ ساری چیزیں وہ لوگوں کے سامنے، تو ایک ایسی شخصیت نے اگر ملنے سے انکار کر دیا۔ دوسری چیز کہ خود آغا سیستانی کی شخصیت اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے، لیکن وہ کمرے میں محدود نہیں ہے، ان کو حالات کی اطلاع، ورنہ نارمل حالات میں ایسے نمائندوں سے ملنا کوئی بہت عیب نہیں ہے، اچھا ہے، بلاؤ، ان سے ملاقات کرتے ہیں، جو مشکلات ان کے سامنے رکھیں گے مشکلات حل ہوں گی۔ لیکن نہیں، مسئلہ یہاں تک ہے کہ مل کے مشکلات رکھنے سے مشکلات کم حل ہوں گی، انکار میں زیادہ حل ہوں گی۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پہ ہم غور و فکر کریں اور انالائز کریں۔ دوسری چیز جو ایران سے متعلق ہے، ایران کی پیٹرولیم انڈسٹری کے تحقیقاتی شعبے کی رپورٹ کے مطابق ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نینو ٹیکنالوجی سے متعلق دنیا میں تیل گیس کی 25 جو ٹاپ موسٹ کمپنیاں ہیں ان میں سر فہرست فرسٹ نمبر پہ۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے ایران کے لیے، اور دنیا میں جو ایجادات درج ہوئی ہیں ان میں بھی سر فہرست۔ در واقع یہ جو ایران کے اس طرح کے اقدامات ہیں یہ بھی لائق غور ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ جو ایک تصور ذہنوں میں ہے کہ فلاں غلط اور مثلاً سے فلاں نہیں، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منقلب کرنا، تبدیل کرنا، چینج کرنا۔ کوئی چیز اب چینج ہوتی ہے تو کیسے چینج ہوتی ہے؟ چینج کرنے کا مطلب جو چیز صحیح ہے اس کو چینج نہیں کیا جاتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی کہے کہ بھائی یہ لائٹ بدل دیجئے، کیوں بدل دیں؟ لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک لائٹ آف ہو جائے، بجھ جائے، فیوز ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خراب ہو گئی، اس کو چینج کر دیجئے، تبدیل کر دیجئے۔ تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں خرابی ہو اور اس خرابی کو بہتری میں، یا جو اسٹیٹس ہے اس کو اور بہتر بنانے میں، اپ گریڈ کرنے میں، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر صحیح معنوں میں مفہوم انقلاب کو دیکھا جائے تو انقلاب صرف یعنی ایک بہت بڑا شعبہ ہے اس کا کہ انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، حق کی حمایت میں آواز اٹھائے، مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائے، باطل کے خلاف آواز اٹھائے، یہ بہت بڑا، چونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے شعبے ہیں، ایجوکیشن میں انقلاب، یہ بھی نہ فراموش ہونا چاہیے، فکری انقلاب، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے ہم کو، کلچر کا انقلاب، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے ہم کو، اقتصادی انقلاب، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو جہاں ایران میں ایک وہ انقلاب کی نوعیت ہے کہ جس نے حکومت پہ اثر ڈالا ہے، وہیں پہ بہت سارے انقلاب کی جو شکل نظر آ رہی ہے، اس کے جو شعبے نظر آ رہے ہیں وہ ان چیزوں میں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین درس ہے یا مشعل ہے کہ جو ایک اچھے راستے کی طرف ہم کو لے کے جاتی ہے۔ امریکہ کی جو ملٹری ہے کہ جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گرد فوجی، ان کے لیے آہستہ آہستہ جسے کہا جائے کہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف سے عراق کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو انٹرنیشنل فوجی مشن ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی عراقی فوجی اب ان کے یہاں، وہ امریکی فوجی اب عراق میں نہیں ہے، یا اگر بالفرض ہیں تو اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے جو یہ سیریا کو اپنی پناہ گاہ بنا رہے تھے، اڈا بنا رہے تھے، اور ہیں سیریا میں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن سیریا کے فوجی جوانوں نے ان کے راستے کو روک کے
یہ خبر دے دی کہ سیریا کی زمین بھی تمہارے لیے بہت زیادہ ہموار نہیں ہے، یہ بھی زمین تمہارے لیے تنگ ہے، لہذا یہاں تک کہ اب مثلاً بہت ہو گیا ہے، اب آگے نہیں بڑھ سکتے. اس طرح کے جملے ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں. ایک حادثے میں یہ فوج ان کی امریکہ کی سیریا میں، شام میں، شمال کے مشرقی علاقہ ہے قامشلی، اس سے صالحیہ کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں فوجی جوانوں نے ان کو راستہ روک دیا ان کا، اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ جیسے جیسے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جو فائدے کے نام پہ امریکہ آ رہا ہے یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ نقصان ہے. یہاں پہ پھر جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہاں ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہے. جھوٹ، دھوکہ یہ بہت زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے مثلاً 10 20 50 سال چل جائے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک طولانی مدت ہے، لیکن اس کا بہرحال ایک اختتام ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا کب اختتام ہے. یہ بات ہو چکی ہے نا کہ اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، غلط ہے. اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہر چیز کا وقت معین ہے اور وقت کے مطابق اس کام کو ہونا ہے. لہٰذا جس طریقے سے دنیا کے اندر شعور بڑھ رہا ہے، یہ ساری باتیں بڑھ رہی ہیں. آنے والے وقت میں جو حالات امریکہ اور اسرائیل کے ہیں وہ بہرحال لوگوں کے لیے واضح ہیں اور کوئی پوشیدہ نہیں ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا حادثہ کہ جس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اس دنیا سے گزر گئے. یقیناً یہ ایسا حادثہ ہے کہ جو ہندوستان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، نقصان ہے، کہ جس کا ہم سب کو افسوس ہے. اور بہرحال امید یہ ہے کہ اس حادثے کے پیچھے جو علل و اسباب ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا. ایک بات، وقت بہت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی اختصار سے ذکر کر کے اور گفتگو کو ختم کیا جائے. یہ مسئلہ اب وہ وسیم کہیں یا نئے نام سے پکاریں نہیں سمجھ میں آتا، دو نام ہو گئے. بار بار اس کے اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے. ان 2-3 چیزوں کو ملا کے ایک حالات کو محسوس کریں کہ ہمارے سر پہ ہر ہفتے انعام بڑھ رہا ہے، ہر ہفتے ہمارے سر پہ کہاں بڑھ رہا ہے؟ ہم لوگوں نے نہیں سنا، کسی نے کوئی انعام نہیں رکھا ہے، کوئی ایسی خبر کسی کے سامنے نہیں ہے، نہ میڈیا میں نہ سوشل میڈیا میں. تو یہ کہنا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے. دوسری طرف سے اس کے ساتھ میں جو ایک شخص آتا ہے کچھ وہ گری کر کے، اس کا بار بار یہ اعلان کہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، دھمکی، اشتعال آمیز باتیں، ایسی چیزیں. خوب وہاں پہ بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے، کسی نے تو ایسا نہیں کہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے. بلا وجہ کوئی آدمی آئے، اگر کوئی ہم کو ہاتھ لگائے گا تو ہم یہ کر دیں گے. ارے کس نے آپ سے کہا ہے آپ کو ہاتھ لگائیں گے؟ کسی نے نہیں کہا. لیکن بلا وجہ یہ باتیں لانا معاشرے میں بار بار، یہ خود بتا رہا ہے کہ کوئی ایک پلان ہے ان کے پاس کہ جس پلان کی طرف ہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں اس پلان کا حصہ ہیں. لہٰذا اگر ہم انالائز اور تحلیلی اعتبار سے مخالف یا مقابل کے اہداف کو محسوس کریں، سمجھ سکیں، تو حد قلم استعمال نہیں ہو پائیں گے. اس طرح کی جو باتیں اور اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خطرناک مقصد تک یہ لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جن میں بہرحال نقصان عوام کا ہے، عام پبلک کا نقصان ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ تو مذہب کو ہوا دی جاتی ہے، ورنہ مسئلہ کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے. ورنہ جانے اور آنے اور مذہب اختیار کرنے، ان ساری چیزوں پہ گفتگو کی جائے تو بہت طولانی گفتگو ہے اور بہت تفصیلی گفتگو ہے. ابھی ہم کو ان چیزوں پہ اور اس سے متعلق اتنی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پہ متعلق اتنی بات کی جائے. لیکن وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہماری قوم سے، یا وہ چیزیں جس کا تعلق ہمارے برادران سے ہے کہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، وہاں پہ غور و فکر کرنا، انالائز کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے،
بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے ہمیں ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔